بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 سالوں سے زیادہ دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی عثمانی سلطنت، جس نے بلغاریہ، گریس، ہنگری، جارڈن، اسرائیل، لبنان، فلسطین، میسیڈونیا، رومانیہ، شام، عرب اور شمالی افریقہ کے بہت سے علاقوں پر حکومت کی۔ اس سلطنت کا رقبہ 18 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور اس عرصے میں 36 عثمانی سلاطین نے حکومت کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو عثمانی سلاطین کی مکمل ہسٹری بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کیا آج بھی عثمانی خاندان کہیں موجود ہے یا ان کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ عثمانی سلطنت میں خلافت کا نظام کب اور کیسے اور کس سلطان کے دور میں نافذ ہوا، سب کچھ اسی ویڈیو میں ہوگا، اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ مسلمانوں کے 4 بڑے خلیفہ یعنی خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں کے کئی خلیفہ آئے جو بنو امیہ اور بعد میں عباسی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت ختم ہوتی گئی اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں سلجوقوں نے ایشیا کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو کہ ایک بہت طاقتور سلطنت تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ سلجوق سلطنت کچھ ہی عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن اس کا کچھ حصہ سلطنت روم کی شکل میں بچ گیا۔ 13ویں صدی میں منگول اس سلطنت میں داخل ہوئے، جو پہلے ہی لڑکھڑا رہی تھی۔ منگولوں کے حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس سلطنت میں موجود مختلف قبیلوں نے سلطنت کے علاقوں پر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں سے ہی ایک حکومت اور ایک قبیلہ عثمان غازی کا تھا، جس کو کائی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ عثمان اس وقت بہت چھوٹے علاقے پر حکومت کر رہا تھا، اس لیے وہ سلطان یا بادشاہ نہیں کہلاتا تھا، بلکہ اس کو بے کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا آقا۔ لیکن عثمان ایک عظیم الشان سلطنت کے خواب دیکھ چکا تھا اور اس کو اس بارے میں کئی پیشن گوئیاں بھی ہو چکی تھیں۔ 1299 میں عثمان اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان کے بعد اس کا بیٹا اورحان تخت نشین ہو گیا اور سلطنت کو وسیع کرنے کا کام جاری رکھا۔ اورحان نے بازنطینی شہزادی تھیوڈورا سے شادی کی اور یورپ کے انتہائی اہم شہر گلی پولی کو بھی فتح کر لیا، جس وجہ سے اورحان غازی عثمانی سلطنت کی سرحدوں کو یورپ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان مراد اول تخت نشین ہوا، جس نے یورپ میں اپنی سلطنت کو مزید پھیلایا اور کئی اہم یورپی علاقے فتح کر لیے، لیکن مراد اول کو کوسوو کی جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ بایزید نے بازنطینیوں کا دارالخلافہ قسطنطنیہ کو کئی بار فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا اور بعد میں انقرہ میں ہونے والی ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کے 4 بیٹوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن محمود اول تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمود اول دوبارہ سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مراد دوئم بھی اسی کام میں لگا رہا اور سلطانی تخت پر بیٹھ گیا اور وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے کوئی عثمانی سلطان نہیں کر سکا تھا۔ اس نے قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور جلد ہی 1853 میں یہ شہر فتح کر لیا گیا۔ اس شہر کو عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا گیا۔ کیونکہ محمود دوئم ایک اہم بازنطینی شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اس لیے اس کو سلطان محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بایزید دوئم عثمانی تخت پر بیٹھ گیا۔ بایزید دوئم ایک چیز کے لیے بہت مشہور ہوا اور وہ یہ تھی کہ اس نے اسپین سے نکالے جانے والے تمام یہودیوں کو عثمانی سلطنت میں پناہ دے دی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت پر ایک ایسا سلطان حکمران آیا جس نے عثمانی سلطنت کو افریقہ، ایشیا اور عرب کے علاقوں تک پھیلا دیا، اور وہ تھا بایزید دوئم کا بیٹا سلطان سلیم۔ سلیم نے اس سلطنت کو شام، عرب، میسوپوٹیمیا اور مصر تک پھیلا دیا۔ مصر میں عباسی خلیفہ کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ سلیم نے عباسی سلطان سے خلیفہ کا لقب لے لیا
اور ناظرین، یوں سلیم پہلا عثمانی خلیفہ بن گیا، اور پہلا خلیفہ جو عرب نہیں تھا سلیم کا جانشین سلیمان اول بنا، جو اپنے انصاف اور یورپ کے ہیگبرگ خاندان سے، جو جرمنی کا رائل خاندان تھا، ان کے ساتھ دشمنی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس سلطان کو اپنی لونڈی سے محبت ہو گئی تھی جس کا نام خرم سلطان تھا، جو بعد میں عثمانی سلطنت کی ملکہ بھی بن گئی۔ سلطان سلیمان نے تمام عثمانی روایات کو پس پش ڈال کر خرم سلطان سے شادی کر لی، جو کہ بعد میں ایک طاقتور عورت بن کر سامنے آئی۔ سلیمان سلطان اپنے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھی بہت مشہور تھا، کیونکہ اس کا بیٹا مصطفیٰ اس کی حکومت کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ سلیمان کے دور میں سلمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ سلیمان کے انتقال کے بعد سلیم دوئم نے اس کی جگہ لے لی، جو کہ خرم سلطان کا بیٹا تھا، جبکہ سلیمان کی بیٹی مہرمہ کی شادی مشہور عثمانی وزیر سے ہوئی۔ سلیم دوئم کے بعد عثمانیوں کا اگلا سلطان مراد سوئم بنا۔ اس کے دور میں عثمانی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کافی علاقوں تک پھیل چکے تھے، لیکن یہی دور عثمانیوں کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلا اہم سلطان احمد اول تھا، جس نے ترکی کی اہم سلطان احمد مسجد بھی بنوائی، جس کو بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانی سلاطین میں طاقت کی منتقلی آسانی سے باپ سے بیٹے میں منتقل ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تخت کے لیے سلطان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی ہوتی تھی۔ جو بیٹا زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ تخت نشین ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی خاندان کسی بھی دور میں کبھی اتنا بڑا نہ ہو سکا۔ چونکہ سلطان احمد نوجوان تھا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا، اس لیے اس نے یہ رواج ہی ختم کر دیا۔ اسی سلطان کے دور میں پہلی دفعہ ایک عثمانی خاتون کوسیم سلطان ایک طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی اور عثمانی سلطنت کے لیے اہم فیصلے بھی کیے۔ سلطان احمد اول جوانی میں ہی انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی مصطفیٰ اول تخت نشین ہوا۔ اس دور میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پرانا رواج جس میں تخت کے تمام امیدواروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ سلطنت کی بقا کے لیے کیوں اچھا تھا۔ چونکہ وہ رواج تو اب ختم ہو گیا تھا، سلطان احمد کے بیٹے سلطان دوئم نے مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو ہٹا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمان دوئم قتل ہو گیا اور مصطفیٰ اول دوبارہ تخت پر بحال ہو گیا۔ مصطفیٰ اول کی وفات کے بعد سلطان احمد کے 2 اور بیٹوں نے باری باری تخت نشین ہوئے۔ سلطان مراد چہارم، جو کہ بہت چھوٹا تھا اور سارے فیصلے پردے کے پیچھے کوسیم سلطان کیا کرتی تھی، جب مراد چہارم سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو گیا تو تب بھی کوسیم ہی پس پردہ تخت نشین تھی۔ مراد فور کے بعد اس کا بھائی ابراہیم تخت پر بیٹھا، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ تھا، لیکن کوسیم سلطان نے اسے قتل کروا دیا۔ ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا محمود چہارم تخت پر بیٹھا۔ یہ بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوسیم سلطان پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ سلطان کی ماں یہ بات برداشت نہ کر سکتی تھی تو اس نے کوسیم سلطان کو قتل کروا دیا۔ اس وقت کئی وجوہات تھیں کہ عثمانی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج مختلف محاذوں پر جنگیں بھی ہار چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان احمد کے کئی پوتے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تخت نشین ہوتے رہے، جن میں سے اکثر کو حکمرانی اور سلطنت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ ناظرین، اب ہم محمود دوئم کے دور میں آتے ہیں۔ اس نے سلطنت کے طور طریقوں میں بہت سی اصلاحات کیں، جہاں تک کہ سلطان اور حکومتی وزیروں کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے اور اوڑھنا بچھونا بھی بدل دیا۔ اس دور میں عثمانی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک طرف عبد المجید اول اور دوسری طرف اس کے بھائی عبد العزیز کی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطان عبد العزیز کا بیٹا سلطان محمود پنجم سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال رہا تھا۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور عثمانی یہ جنگ ہار گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1922 میں مصطفیٰ کمال نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھ دی، لیکن خلافت عبد المجید دوئم تک جاری رہی اور اس آخری خلیفہ کو 1924 میں ملک بدر کر دیا گیا، جس سے سلطنت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن سلطنت کے خاتمے کے وقت اس کے کئی افراد زندہ تھے اور سلطنت کو
توڑا نہ جاتا تو یہ لوگ اگلے سلطان ہوتے۔ موجودہ دور میں اس خاندان کو عثمانی اوغلو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ لوگ ترکی سے نکالے جانے کے بعد پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ شروع میں ان کے ترکی میں داخلے پر پابندی تھی، جو بعد میں ختم ہو گئی۔ اس خاندان کا موجودہ سربراہ دمدار علی عثمان ہے، جو 1930 میں پیدا ہوا۔ موجودہ خاندان کے سب سے عمر رسیدہ شخص کو ہی خاندان کا سربراہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی عثمان غازی کے خاندان کی کہانی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔